اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیات نمبر 1 تا 10 میں مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے کچھ آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب، اہم خبروں پر رد عمل سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرنے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی کی صورت میں مصالحت کی تاکید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم کسی بات میں اللہ اور رسول کے سامنے اپنی رائے کو مقدم نہ سمجھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، اور نہ ان کے ساتھ اس طرح زور سے پکار کر بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس گستاخی کے سبب تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، اور ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل اور ناسمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور خوب جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری رائے پر عمل کرنے لگیں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں خوشنما کر دیا، نیز
کفر و فسق اور نافرمانی سے نفرت تمہارے دل میں ڈال دی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کے انعام کی وجہ سے ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اختلاف کو رفع کر کے صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور جب وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کرا دو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔